اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اللہ والوں کی نشانیاں بیان کی. ان کی چال بھی وقار والی ہوتی ہے، ان کا لباس بھی وقار والا ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، گزرنا بھی، چلنا بھی، اور ان کی دعائیں اور التجائیں اللہ کے حضور دیکھ لیں. آقا کریم سے بھی صحابہ نے پوچھا کہ حضور جن اولیاء کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک نشانیاں یہ بیان فرمائی گی سورہ فرقان میں. تو حضور سے بھی سوال کیا گیا، ابن مردویہ میں بیان کیا، حکیم ترمذی نے بیان کیا، امام غازی نے بیان کیا. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور ہم اہل اللہ کو اگر تلاش کرنا جائیں تو ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والوں کی نشانی یہ ہے جب ان کے پاس بیٹھو، انہیں دیکھو، تمہیں خدا یاد آ جائے. ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، یعنی دین کی طرف تمہاری رغبت پیدا ہونے لگے اور برائیوں سے تمہیں نفرت ہونے لگے. جس شخص کی صحبت میں تمہیں دنیا سے دوری اور آخرت کی قربت اور اللہ رسول کا پیار نصیب ہونے لگے، سمجھ لو اس کا سینہ ولایت کے نور سے منور ہے. تو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو مجھے تاکید بھی تھی، آپ نے اہل اللہ کی بالخصوص جو مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے ان کی 12 نشانیاں بیان کی. اور فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک قابل نہیں ہوتا اس بات کے کہ وہ لوگوں کو رشد و ہدایت کرے اور لوگوں کو اپنے زیر تربیت رکھے جب تک وہ 12 خوبیوں کا حامل نہ ہو. وہ کون کون سی 12 خوبیاں ہیں؟ فرمایا 2 خوبیاں اس میں اللہ تعالی والی ہیں. ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، ایک صفت غفار کا مظہر ہو، یعنی پردہ پوش ہو. چغل خور اللہ کا ولی نہیں ہوتا. دیکھو مرید نے تو سارے دکھڑے بیان کرنے ہوتے ہیں، گھر کی بات بھی کہنی ہے، بیوی کی بات بھی کہنی ہے، بچوں کی بات بھی کہنی ہے، سارے دکھڑے اس کے سامنے رکھنے ہیں. اور اگر اس کا سینہ اتنا بڑا نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، وہ دوسرے کو بتاتا پھرے گا ایک سے سن کر تو پھر اس سے کہنے کا فائدہ کیا. بلکہ دانشمند تو لوگ کہتے ہیں جس کو راز کی بات بتا کر یہ کہنا پڑے جناب اسے راز رکھنا، تو اس کو راز کی بات بتانی نہیں چاہیے، اسے خود پتا ہونا چاہیے یہ بات راز والی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ طریقت کا رکن ہے کہ پردہ پوشی کی جائے. بلکہ آپ دیکھتے ہیں طریقت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم کا. اسم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو. حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن انہیں پھر بھی بہرا کہا جاتا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حاتم کی مجلس میں ایک خاتون آئی، اس نے اپنا کوئی دکھڑا کہنا تھا، کوئی حاجت کہنی تھی. دوران گفتگو اس کی ری خارج ہوگی، ہوا خارج ہو گئی. اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ اتنے بڑے بزرگ اور میری ہوا خارج ہوئی، تو وہ شرم میں ڈوبی جا رہی تھی. حضرت حاتم اس کی خفت مٹانے کے لیے یوں کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ذرا اونچی بولو. اس کو تاثر یوں دیا کہ میں بہرا ہوں اور میں نے وہ نہیں سنا جس سے تجھے شرمندگی ہوتی. پھر جب تک زندہ رہے بہرے بنے رہے کہ اس عورت کو جب بھی پتا چلے گا اسے شرمندگی ہوگی. یہ تھا فقر، یہ تھی درویشی، اور یہ تھے اللہ والوں کے اخلاق. آج تو چغلیاں کرتے پھرتے ہیں اور مسند ارشاد پہ براجمان. اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو. دوسری خوبی اللہ کی صفت غفار کا مظہر، بخش دینے والا، دل میں گرہ باندھنے والا. چونکہ دوران سلوک سالک سے بڑا کچھ سرزد ہوتا ہے، وہ بیچارہ زیر تربیت ہوتا ہے، اس کی کسی بات کو دل پہ لگا لے اور گرہ باندھ لے تو پھر کیسے تربیت ہوگی. تو اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دینے والا، جس طرح وہ معاف کر دیتا ہے. 2 صفتیں اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوں. ایک رفیق ہو، دوسرا شفیق ہو. رفاقت کے حق کو جانتا ہو اور شفقت کا پیکر ہو. تنگ دل نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک
محبوب آپ اگر ترش روح ہوتے، تنگ مزاج ہوتے، ماتھے پہ تیوریاں لانے والے ہوتے، اتنے لوگ تیرے گرد جمع تو نہ ہوتے۔ یہ تو تیرے خلق کی بات ہے کہ اتنے لوگ تیری راہوں کے مسافر بنے ہوئے۔ شفیق و شفقت کرنے والا ہو، اپنے سالکین سے، مریدین سے، ان سے جو ہے وہ چڑ نہ کھا جائے، جلدی اکتا نہ جائے۔ آنے والے تو آتے ہیں اور ان سے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، جلدی جلدی دروازے بند نہ کر لے بلکہ سنیں ان کے دکھڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بوڑھی آئی، اس نے حضور کو اشارہ کر کے بلایا۔ آقا کریم دروازے پہ بات سننے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا لیکن کہہ کچھ نہ سکے کہ حضور خود گئے۔ کہا کہو کیا کہا، کہنا ہے، کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی۔ کہا کرو، کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے بعد کھلی جگہ تھی، کہا وہاں کرنی۔ آقا کریم وہاں چلے گئے، وہ سنا رہی ہے، حضور سن رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گھنٹے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور سن رہے، لیکن غصہ بڑھا رہا تھا کہ نازک بدن، کڑکتی دھوپ، بے تک کی باتیں۔ جب وہ تھک ہار کے خود جانے لگی تو ہم نے عرض کی بندہ نواز، اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، اور پورے مدینے میں کوئی شخص اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر اتنی باتیں اس کے پاس کہ جان نہیں چھوڑتی۔ تو آپ کا وقت بھی قیمتی، بدن بھی نازک، با مقصد زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنتا، ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آسان یہ جو دھکے دیتے پھرتے نا مریدوں کو، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، پیر صاحب کا مزاج بڑا نازک ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ کیسا پیر ہے جو مرید کو کہ دکھڑے بھی نہیں سن سکتا، اس کو دلدار مان لیا جو دل بر ہی نہیں ہے، اس کو دل دے دیا جو دل کی کیفیت ہی نہیں جانتا۔ فلک نے بخشی ہے ان کو خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ جس کو دل دینا ہے پہلے دیکھو تو صحیح دلدار بھی ہے کہ نہیں۔ تمہارے دکھڑے بھی نہیں سنتا، حالت تو اس نے بعد میں کرنے ہیں، دکھڑے سنے تو صحیح، تمہاری ڈھارس تو بندائے۔ اللہ اکبر۔ تو شفیق ہو، رفیق ہو، کتنی شفقت۔ سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں لو تدخلو شوقۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا چبھے نا تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اگر پیر مرید سے اتنی ہمدردی نہیں رکھتا تو پھر نظام خانقاہی سوائے کاروبار کی اور کچھ نہیں۔ یہ ہمدردی ہو، شفیق بھی ہو، رفیق بھی ہو، 2 صفتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر والی ہوں۔ ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو، خود سچ بولے اور سچ کی تصدیق کرے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے۔ اس طرح پوچھا گیا حضور مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، کنجوس نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل ہو جائے۔ پھر پوچھا حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں بھی نشانی آپ نے پڑھی کہ وہ جھوٹی گواہی اللہ والا نہیں دیتا چاہے قیامت آ جائے، یہی تو اس کا کمال ہے۔ تو کہا ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو۔ 2 خوبیاں اس میں حضرت عمر فاروق والی ہیں، ایک امر بالمعروف کرے، دوسرا نہی عن المنکر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مرید ناراض ہو جائے گا اگر اس کو حق کی بات بتائی، وہ پھر پیر تو وہ ہوا جو مرید ہے، یہ پیر تو ہوا ہی نا، مرید تو وہ یہ بن گیا اور وہ پیر بن گیا۔ اس کا حق ہے کہ وہ ہر لمحے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، چونکہ حضرت غوث پاک بیان فرماتے ہیں، چونکہ آپ اس حوالے سے ایک امتیازی نام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے۔ جب لولو فیروز نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، زندگی اور موت کی کشمکش تھی، تو ایک انصاری نوجوان آپ کا حال پوچھنے آیا۔ اس وقت بس سانسیں ٹوٹ رہی تھی،
اس نے کہا حضور کیا حال ہے؟ تو آپ کی نظر اس کے ٹخنوں پہ پڑ گئی، اس کا تہ بند لٹک رہا تھا اور اس کے ٹخنے جو ہیں وہ تہ بند میں ڈھمپے ہوئے تھے۔ آپ فرمایا میرا حال تو صحیح ہے، لیکن اے نوجوان، اگر تو اس شلوار کو، اس تہ بند کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، ایک تو تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے، دوسرا رب بھی راضی رہے گا۔ اب دیکھو کیا حالت ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ مرید نے شریعت اپنے پیر کے عمل سے سیکھنی ہے، اس لیے اگر اس کا عمل خود شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر کس طرح لوگوں کو راہ ہدایت دے گا؟ تو اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو خوبیاں حضرت سیدنا عمر فاروق والی۔ پھر فرمایا دو خوبیاں حضرت عثمان غنی والی، رات کو عبادت کرے، صبح اٹھ کے سخاوت کرے، اور وہ صفت بیان ہو چکی، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے حضور راتوں کو کبھی سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزارتے ہیں، ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں، اللہ اکبر، بلکہ راتیں مختصر پڑ جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن عرض کرتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی میں سجدے میں سر رکھتی ہوں جب رات ختم ہو جاتی ہے، ایک رات اتنی لمبی کر دے تیری بندی جی بھر کے سجدہ تو کر دے۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ تو کہا ایک رات کو عبادت کرنے والا ہو، صبح اٹھ کے سخاوت کرنے والا۔ سخاوت کا صرف تعلق مال سے نہیں ہے، سخاوت بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی، اور سخاوت دل سے ہوتی ہے، مال سے۔ کمینے دل والا اللہ کا ولی وہ تو بانٹنے والا ہوتا ہے، فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کے در سے خیرات لیتے رہیں، جسم کی قوت بھی حاصل کریں، روح کی قوت بھی حاصل کریں۔ بابا بلے شاہ فرماتے نا اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ فقیر کی اس میں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور اس کی چوکھٹ سے شراب ہوتا رہے۔ کہا دو خوبیاں اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ والے، ایک عالم ہو، دوسرا بہادر ہو۔ جاہل تو اللہ کا قرب کیسے پائے گا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر، جو علم کے بغیر زہد کرتا ہے اس کے کفر میں مرنے کا اندیشہ ہے۔ اسی کا ترجمہ سلطان باؤ علیہ رحمہ نے کیا، علم باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ وہ غفلت کے اس کے پردے نہیں کھل سکتے، چونکہ علم نور ہے، اور انسان کو سب سے پہلا سبق علم کا پڑھایا گیا، سب سے پہلی وحی علم کی نازل ہوئی، اور آقا کریم فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت تہجد گزار پر ایسے ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ تو ایک عالم ہو۔ حضرت غوث اعظم سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس مرتبہ قطبیت پہ کیسے پہنچے؟ تو فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ اس درجے پہ فائز البرام ہو گیا۔ اور دوسرا بہادر ہو، بزدل اللہ کا ولی، کیونکہ جو توحید کے آغوش میں آباد ہوتا ہے وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو وہ کمزور اور بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ حق کہنے سے وہ کبھی بھی گریز نہیں کرتا، چاہے شہنشاہ وقت بھی سامنے کھڑا ہو۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مستنجد باللہ حاضر ہوا۔ ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر اس واقعہ کو لکھا۔ اس نے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں بطور ہدیہ، بطور نذرانہ پیش کی۔ حضرت غوث اعظم نے اس نذرانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر مرید کے نذرانے کو قبول بھی کیا جائے،
شیخ کی ذمہ داری ہے اس کو چھڑکے، میاں یہ ڈبل شاہ سے تو پیسے نہیں ہو کے آئے، یہ جو نذرانہ مجھے دے رہا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سود کا مال تو نہیں ہے، یہ لوگوں کا غریبوں کا خون تو نہیں نچوڑا ہوا؟ کہا تیرا نذرانہ میں وصول نہیں کروں گا۔ کہا حضور کیوں؟ کہا غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو؟ کہا نہیں حضور یہ میرا مال ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لی اور اس کو یوں تاؤ دیا، تازہ قطرے ٹپکنے لگے۔ کہا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو، چونکہ یہ جو عباسی خلفاء تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، اور وہ حضور کے چچا لگتے تھے، اس لیے حضور سے قربت تھی اور یہ ان کی اولاد ہے۔ کہا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو تو میں اس تھیلی کو نچوڑتا جاؤں، خون نکلتا جائے یہاں تک کہ تیرے محلوں کے دروازوں تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نہیں ہر ایک سے نذرانہ قبول کر لے۔ پھر سارے ایسے بھی تو نہیں ہوتے کہ جن سے نذرانہ لیا جائے، کوئی ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کو دیا جائے۔ یہ جو تصوف کے اندر نذرانے کا تصور ہے، میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، اور میں نے تصوف کی کتب اور بزرگوں کی جو مجھے صحبت نصیب ہوئی اس سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ نذرانے کا تصور جو صوفیاء دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کے کچھ غریب مرید ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے دکھڑا بیان نہیں کرتے، پیر کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے دعا کے رنگ میں کہ میرے لیے دعا کرتے۔ اب تصور نذرانے کا یہ ہے کہ امیروں سے لے اور غریبوں کو دے، یہ نہیں ہے کہ غریبوں سے بھی چھینتا چلا جائے، وہ تھا بیچارہ پہلے ہی پریشان۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ جب مکلوڈ روڈ پہ ہوتے تھے تو وہاں ایک پیر صاحب اس دور کے آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ ان کا ایک مرید تھا قلعہ گجر سنگھی لاہور میں، اس کو جب پتہ چلا کہ میرے پیر علامہ صاحب کے مہمان بنے ہوئے ہیں تو وہ سفر کرتا ہوا علامہ صاحب کے پاس پہنچا اور اپنے پیر صاحب سے عرض کی کہ حضور 100 روپیہ قرض ہے۔ اس وقت جو ہے 100 روپیہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور بیٹی کی شادی بھی مانگ رہے ہیں جن کے ساتھ رشتہ کیا ہوا ہے، اور مقروض بھی ہوں، بڑا پریشان ہوں، آپ کا سنا حاضر ہوا، آپ دعا فرما دیں۔ انہوں نے دعا فرما دی، مرید کو اجازت دے دی، وہ جانے لگا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 روپے کا نوٹ نکالا اور پیر صاحب کو نظر پیش کی۔ جب نظر پیش کی تو علامہ اقبال زیر لب مسکرا پڑے۔ وہ چلا گیا، پیر صاحب کی نظر بھی بڑی تیز تھی، چونکہ پیر بڑے تیز بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات تھی، آپ مسکرائے کیوں؟ تو علامہ صاحب فرمانے لگے جناب میں آپ کی دعا کی قبولیت پہ مسکرایا، خوش ہو کے۔ کہا وہ کیسے؟ میری دعا کی قبولیت کیسے ہوگی اسی وقت؟ کہا حضرت جب دعا نہیں کی تھی 100 روپے کا مقروض تھا، اور جب آپ نے دعا کر دی تو 110 کا مقروض ہو گیا۔ وہ بیچارہ تو ضرورت مند ہے اور دکھڑا سنا رہا ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ 2-3 مرتبہ جو آ کے دعا کا کہے اور کہے جناب قرض نہیں اترتا، وظیفہ بتاؤ، کوئی تعویذ لکھ دو، اگر پیر صاحب ثروت ہو تو اسے خود ہی خیال ہونا چاہیے کہ جو بار بار کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ سارے مانگنے والے سائل جو ہیں وہ ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔